اس وظیفے نے 33 بار پڑھتے ہی مجھے 33 لاکھ کا مالک بنا دیا۔ ایک بار میں نے 3 دن پہلے یہ وظیفہ پڑھا، یقین کریں 3 دنوں سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، روز مجھے 33 لاکھ مل رہے ہیں۔ یقین کریں میرے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے آج میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ اپنا پورا کرنے لگا ہوں۔ آج کوئی عام وظیفہ نہیں دوں گا، آج وہ وظیفہ دوں گا جو 3 دن پہلے جس مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ یعنی کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ عمل دیا، میں نے پڑھا، فائدہ ہوا 3 دن پہلے، پھر میں نے کل پڑھا، فائدہ ہوا، آج دوپہر کو پڑھا، فائدہ ہوا۔ میں نے یہ عمل جس بزرگ سے لیا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑھ لے تو 33 منٹ میں اس کے قرضے دور، غریب پڑھ لے تو 33 منٹ میں غریبی دور۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ 33 منٹ میں اس کی بڑی سے بڑی بیماری دور، فرماتے ہیں اس کے رشتوں میں بندش ہو تو رشتوں کی بندش دور، یعنی اچھے رشتے چاہیے ہو، اچھی شادی کرنی چاہیے ہو، کوئی مسئلہ ہو، فرماتے ہیں کوئی بہن کوئی بھائی جس پر اگر ظلم ہوتا ہو، زیادتی ہوتی ہو، یعنی کہ کسی کو اگر شوہر مارتا ہو، پیٹتا ہو، ظلم کرتا ہو، 33 بار پڑھ کے دیکھے، 33 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں، 33 منٹ میں ظالم ساس قدموں میں۔ میرے دوستو، آپ اس عمل کو سنیں گے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کہیں گے پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی تقدیر نہ بدلے، یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں نے دوستو، بھائیو بہنوں، اس سے طاقتور عمل دیکھیں، میں نے بڑے وظیفے پڑھے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے، لیکن اس جیسا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا۔ آج صبح میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو یہ عمل دیا، اس عورت کو 25 سال سے اس کا شوہر مار رہا تھا۔ یقین کریں اس بہن نے بتایا کہ آپ کا وظیفہ یہ والا، یا اللہ یا ربنا یا ربی استغفر اللہ کو میں نے جیسے ہی ظہر کے بعد پڑھا، مطلب اس نے دوپہر میں پڑھا، وہ کہتی ہے آدھے گھنٹے بعد میرا ظالم شوہر، میری ظالم ساس مجھ سے آ کر معافیا مانگنے لگے، کہنے لگے کہ تو سچی تھی، ہم ہی غلط تھے۔ کہتی ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رحم ڈال دیا کہ وہ مجھ سے آ کر کان پکڑ کے معافیا مانگنے لگے۔ میرے دوستو، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل دوں گا جو انشاءاللہ وعدہ ہے میرا، گارنٹی میری ہے، وعدہ ہے میرا کہ ایک ہی دن میں، آدھے گھنٹے میں آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، آپ کا جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں، اور یہ 3-4 چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، اور پھر مانگے دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کی غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، چاہے آپ پیر کو پڑھ لیں، چاہے آپ منگل کو پڑھ لیں، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے ہی دن اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری گھڑیاں اللہ کی ہیں۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، دیکھیں نہ کوئی آپ نے شروع میں نیتیں کرنی ہیں حاجتوں کی، اگر آخر میں دعا مانگ سکتے ہیں مانگے، نہیں بھی مانگ سکتے، یہ وہ واحد عمل ہے آپ کی بڑی سے بڑی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کو ایک جھٹکے میں خود بخود دور کر دے گا۔ دیکھیں اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ آج کچھ مانگے یا نہ مانگے، انشاءاللہ بن مانگے بھی مل جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، کسی بھی دن سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہے، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کوئی سا بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ کو درود ابراہیمی آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے میرے غریب دوستو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت اچھا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی سے بہتر درود شریف کوئی نہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریب دوستو، آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ
سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، 33 منٹ میں اپنی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دینے والے اس عمل کا دیکھیں آدھی 1 منٹ لگ جائے گی عمل کو پڑھنے میں، یہ میں پہلے بتا دوں۔ اگر جو بندہ آدھی 1 منٹ دے سکتا ہے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی غربت غریبی کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ویڈیو دیکھ لے۔ اب جو بولتا ہے کہ میں آدھی 1 منٹ بھی نہ دوں، میں اپنے آپ پر 1 منٹ بھی نہ لگاؤں، میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤں، تو تیری مرضی ہے، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میرا وظیفہ پڑھ لو بتایا ہوا۔ میری گارنٹی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 33 منٹ میں اگر آپ کے قرضے نہ اتر گئے، بیماری نہ دور ہوئی، غریبی نہ دور ہوئی، پریشانی نہ دور ہوئی، جو مانگو یا نہ مانگو زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات نہ دور ہوئی، میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب میں آپ کو وہ راز دوں گا میرے دوستو، جس نے مجھ فقیر کو 1 دن میں بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی کسی بھی دن کسی بھی وقت 1 مرتبہ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیا، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، تو میرے غریب دوستو اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے غربت میں، غریبی میں، فقیری میں اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا وظیفہ نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ۔ اب آپ نے دیکھیں آپ چاہے یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، یہ وہ ذاتی نام ہے میرے دوستوں۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ، یا ربنا، یا ربی استغفر اللہ اپنی زندگی میں یہ چاروں وظیفے بے شمار بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج دیکھیں پڑھنے تو چاروں ہی ہیں، لیکن آج جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، وہ آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ آج کا عمل انتہائی طاقتور ہے، وہ خزانہ ہے جو ایک ہی دن میں آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اب آپ نے جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے 33 منٹ میں اثر دکھانے والے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جیسے ہی درود شریف 1 بار پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے۔ آج آپ نے یا اللہ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھتے ہی انشاءاللہ یا اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج خالی جھولیوں کو بھرنے والا ایسا راز کہ آج سے پہلے دیکھیں آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ویسے بھی پڑھیں، کمالات ہی کمالات ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، لیکن آج اگر آپ نے اللہ پاک سے اپنی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھروانا ہے، تو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے آپ نے پہلا وظیفہ 33 بار پڑھنا ہے، 10 20 30 اور پھر 3 الگ سے، یعنی کہ پورے 33 بار، 33 ٹائم تعداد آپ کو سامنے دکھ رہی ہے، پورے 33 بار یہ وظیفہ آپ نے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے 33 بار پڑھ لیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا، پھر یا ربی اور پھر استغفر اللہ، یہ 3 4 وظیفے جو میں بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو جیسے ہی دیکھی آپ نے فوراً بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو جو معجزات دکھیں گے، کمالات دکھیں گے، جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے غریب دوستوں اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ دیکھیں
آپ نے اپنے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، آپ نے یا ربنا کو بھی بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کا جو راز، جو تسبیح، جو خزانہ آپ کے حوالے کروں گا میرے دوستوں، وہ ایک ہی دن میں آپ کے بیڑے پار کر دے گا۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کا آج وہ راز آپ کو بتاؤں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے جیسے ہی 33 بار یا اللہ میری جھولی بھر دے اس مجرب ترین وظیفے کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا الفاظ، غیبی مدد کا ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے میرے دوستو؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہر وظیفے کی تعداد، ترتیب الگ ہے، ہر وظیفے کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سارے وظیفے پڑھنے ہیں، اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے مانگنا ہے۔ وعدہ ہے میرا انشاءاللہ ایک ہی دن میں حالات بدل جائیں گے، ایک ہی دن میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب آپ نے میرے دوستو درود شریف ایک بار پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے، یا اللہ میری جھولی بھر دے 33 بار پڑھا، پھر یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کو بھی آپ نے 3 بار پڑھا میرے دوستو۔ تو اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں یا ربی، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، یعنی کہ اپنے رب کو بے شمار بار پکارا ہوگا۔ آج یا ربی کا وہ راز، وہ خزانے، وہ تسبیح آپ کے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ دیکھیں میرے دوستو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یعنی کہ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں کچھ کروں ہی نہیں، میں کچھ پڑھوں ہی نہیں، دیکھیں میں آپ کو سیدھے سچے وظیفے بتا کے چلا جاؤں گا، میں آپ کو غیبی خزانوں کا وہ راز بتا کے چلا جاؤں گا جس نے ایک ہی دن میں مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ جس نے اپنی زندگی میں یعنی کہ اس عمل کو پڑھ لیا، وہ ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ اب آپ نے 2 وظیفے پڑھتے ہی عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ آج آپ نے یا ربی اور استغفر اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، لیکن آج وہ ترتیب بتاؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے استغفر اللہ کو بھی بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ غربت میں، غریبی میں، فقیری میں آپ تسبیح پکڑتے ہیں، اپنی مشکلوں پریشانیوں کے لیے استغفر اللہ کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کیونکہ آج تک آپ نے استغفر اللہ کی صحیح تسبیح پڑھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ استغفر اللہ کو ویسے بھی پڑھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، لیکن آج استغفر اللہ کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ، اور ساتھ میں یا ربی، دیکھیں استغفر اللہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تم پر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں مال دوں گا، بیٹے دوں گا، انعامات دوں گا۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں ہمیں تو فائدہ نہ ہوا۔ میرے دوستوں، آج وہ راز بتاؤں گا جو انشاءاللہ، وہ تسبیح، وہ طریقہ، وہ ترتیب بتاؤں گا کہ انشاءاللہ 100% کامیابی ملے گی۔ یہ پورا عمل کمپلیٹ جب ہو جائے گا، لوگ روک روک کر پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ ایک دم سے تیرے حالات بدل گئے، ایک دم سے تیری غربت غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا، ایک دم سے کل تک تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ لوگ رب کعبہ کی قسم روک روک کر پوچھیں گے کہ اچانک تیری زندگی میں ایسا کیا ہو گیا؟ اب آپ نے 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے میرے دوستوں، یا اللہ میری جھولی بھر دے
اور یا ربنا المدد کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کے ساتھ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، اس طریقے سے آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی یعنی کہ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا یہ نام یعنی کہ یہ کلمات یا ربی، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کو 33 بار پڑھتے ہی آپ نے عمل کے چوتھے نمبر پر دیکھیں میں نے آپ کو 80 سے 90% عمل بتا دیا ہے۔ عمل کے آخری جملے، آخری حصہ باقی ہے۔ خدا را بالکل اینڈ تک آخری جملے تک ویڈیو دیکھیے گا اور سمجھ کے پڑھیے گا تاکہ آج آپ کے بھی حالات بدلیں، تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے۔ اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ یا ربی کو 33 بار پڑھتے ہی میرے غریب دوستوں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستو آپ نے اپنے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ آپ میں سے ہر بندہ، ہم لوگ ہر نماز میں سورہ کوثر تو لازمی ہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم نے سورہ کوثر پہلے بھی پڑھی لیکن ہمیں تو فائدہ نہ ہوا، لیکن جب آج کے اس عمل میں آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے، اس عمل کے اندر اس عمل کی طاقت بھی بڑھے گی اور آپ کے حالات بھی بدلیں گے، اور ایسے بدلیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے دوستوں آج سورہ کوثر کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ آخری وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو 3 وظیفے بتا دیے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا اللہ میری جھولی بھر دے، پھر یا ربنا المدد، اور پھر تیسرا وظیفہ استغفر اللہ یا ربی، یعنی تیسرے نمبر پر آپ نے یہ پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، اس طریقے سے آپ نے 33 بار پڑھ کر فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ کے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا، یعنی کہ سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام آج سے پہلے نہ پڑھے ہوں گے۔ یہ وہ راز ہے میرے دوستوں جو آج کے بعد آپ کی ہر مشکل پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کر دے گا۔ عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کمپلیٹ کر لیں تو فوری طور پر آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر ایک خاص ترتیب تعداد میں پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کیجیے گا۔ آج مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیں پہلے یہ 2 نام سمجھ لیں کون سے ہیں دوستو۔ یہ نام دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے دنیا کے نمبر 1 وظیفے ہیں، یعنی کہ جب بھی دولت کی، پیسوں کی تنگی ہوتی ہے تو ان دونوں ناموں سے زیادہ طاقتور وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے شاید کوئی نہ ہو۔ آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی ایک خاص تعداد میں جب آپ یہ 2 نام ملا کر پڑھیں گے تو غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ ایک شکوہ کریں گے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اے میرے دوستو اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر کو ایک بار پڑھتے ہی یا غنی اللہ پاک کا یہ نام آپ نے یا مغنی کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا غنی اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا غنیو کی کہ جو بھی یا غنیو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں اسے ہر چیز عطا کروں گا۔ یا غنیو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہی ہے غنی کر دینے والا، غیب سے خزانے عطا کر دینے والا۔ آج یا غنیو یا مغنی کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ طاقتور وظیفہ عمل میں کتنی کوئی بار پڑھنا ہے اللہ والو؟ 33 بار پڑھتے ہی آخر میں
آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر 33 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ 33 بار پڑھ کر یا غنیو یا مغنی کا آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔